محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى سيدة النساء العالمين وبسط خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. نماز گزاران عزیز، خطبہ دوم میں سب سے پہلے اپنے نفس کو، اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے اخلاقی گناہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا اور قرآن مجید کے اندر 40 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں۔ ایک ایسا گناہ کہ جب یہ گناہ سماج میں اور معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو پورا سماج معطل ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے سلینڈر، یعنی تہمت، بہتان اور افتراء۔ تہمت کی ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک ایسے عمل کی نسبت کسی مومن کی طرف دینا کہ جو اس کے اندر موجود نہیں، ایک ایسے گناہ کی نسبت دینا کہ جو اس نے نہیں کیا، تو اسے غیبت سے بھی زیادہ بڑا شمار کیا گیا۔ علماء اخلاق نے غیبت سے بھی بڑا تہمت کو شمار کیا ہے کہ تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت آدمی کر رہا ہے کسی کے بارے میں کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے، اس عیب کو بیان کیا تو یہ غیبت ہے۔ لیکن تہمت کہ ایک ایسا عیب، ایک ایسا فعل کہ جو اس مومن نے انجام دیا ہی نہیں ہے اور اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ اس نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ لہٰذا جب یہ تہمت عام ہو جاتی ہے سماج میں، پورے سماج میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے ہمیں کہ ہم اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی حفاظت کریں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر کچھ آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے تو 40 سے زیادہ آیتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 112 ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور وہ لوگ جو کوئی گناہ یا خطا خود کرتے ہیں اور پھر اسے بے گناہ کے سر ڈال دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گناہ خود کیا، خطا خود کیا، لیکن دوسروں کے سر ڈال دیا، تو اب کیا ہوگا؟ فقد احتمل بہتانا، تو یہ ایک بہتان ہے، یہ ایک تہمت ہے، و اسم مبینہ، اور یہ ظاہر گناہ ہے، کھلا ہوا گناہ ہے۔ کہ خود گناہ کیا تو یہ ایک ڈبل عذاب اس طرح سے ہوگا کہ ایک تو خود گناہ کیا اور اس کے بعد اسی گناہ کو دوسرے کے اوپر ڈال دیا تاکہ اپنے دامن کو لوگ بچا سکیں۔ تو کتنے
تہمت لگانے والے ایسا کرتے ہیں کہ خود کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اب کیا کریں تو دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 23، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ کہ جو پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں کے اوپر اور پاک بے خبر عورتیں جو پاکیزہ ہیں ان کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کی جاتی ہے، آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت کی جائے گی کہ جو زنا کی تہمت پاک دامن عورتوں پر لگا رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور بے شک وہ لوگ کہ جو مومنین میں سے اور مومنات کو، مومن مردوں اور عورتوں کو یوزونا یعنی اذیت دیتے ہیں۔ اب اس میں تہمت لگا کر اذیت دینا، غیبت کر کے اذیت دینا، مذاق اڑا کے اذیت دینا، الزام لگا کے اذیت دینا، کسی طرح سے بھی اذیت دیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں کہ کسی طرح سے بھی مومن مرد اور عورت کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبو، ایسے عمل کے لیے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، فقد احتملوا بہتانم، تو یہ بہتان ہے، یہی تہمت ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو تہمت لگا رہا ہے دنیا بھی اس کی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، دنیا میں بھی اس شخص کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے اور آخرت میں بھی اس شخص کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ تہمت کا جو گناہ ہے یہ کیسے انسان لگاتا ہے تہمت کسی اور کے اوپر؟ تہمت اس طرح سے لگاتا ہے انسان کہ جو آدمی بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں کہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر یہ گناہ نہیں ہے، کچھ ہیں کہ نہیں جانتے، صرف ایک اندازے سے بول دیا کہ ہاں۔ عام طور پر آج کل سب جگہ آپ دیکھیے، یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی خزانچی ہے کسی جماعت کا، لوگ کہیں گے ہاں یہ تو اتنا پیسہ کھا گیا ہے۔ کہیں مسجد امامباڑہ بنانے کے لیے پیسہ آیا کسی پریزیڈنٹ کے پاس یا کسی کمیٹی کے ممبر کے پاس، تو لوگ کہیں گے ہاں آدھا پیسہ لگایا، آدھا پیسہ تو اس نے خود کھا لیا ہے اور اپنی دکان میں لگا دیا۔ تو یہ ایک عام بات ہو گئی ہے، یہ سب جگہ پر اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو لوگ پہلے جانتے نہیں ہیں، پہلے تفتیش نہیں کرتے ہیں، لوگ پہلے تحقیق نہیں کرتے ہیں، بل ایسے ایک اندازے سے بول دیتے ہیں۔ ایک اندازے سے بول دینا یہی تہمت ہے، تو اسی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دل میں آئے وہ تم بول نہیں سکتے ہو، کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ بول دیں، نہیں، ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ جو بھی دل میں آ رہا ہے وہ بول دیں۔ کیوں؟ پھر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارا دل، ان سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، دل نے کیا سوچا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم شیور ہیں یا نہیں ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط چیز کی تہمت لگا دیں۔ اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک امام کا چاہنے والا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، علقمہ نام ہے امام کا، صحابی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، امام کے پاس آیا اور ایک سوال کیا تو امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ علقمہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سب لوگ تمہیں پسند کریں اور کوئی تمہاری پیچھے برائی نہ کرے؟ تو یہ ایسی چیز ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، اور اس سے تو انبیاء محفوظ نہیں رہے، اللہ کے رسول محفوظ نہیں رہے، اولیاء اور ائمہ،
کوئی محفوظ نہیں رہا لوگوں کی زبان سے۔ تو زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے رسول، نبی، امام بھی محفوظ نہیں رہا، اور تم سوچتے ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے برائیاں نہ کریں، لوگ تمہارے بارے میں بری باتیں نہ کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جس کو قرآن مجید نے ان کو صدیق کہا، جو اللہ کے نبی تھے، جو متوکل تھے، صابر تھے، ان کے اوپر بھی زنا کی تہمت لگائی، تو لوگوں نے نبی کے اوپر تہمت لگا دی۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت ایوب کے لیے جو مصیبتیں ان پر آئی، گھر گر گیا، 7 بیٹے مر گئے، جو باغات تھے سب تباہ ہو گئے، اور جسم میں ان کے بیماری آ گئی کہ کیڑا پڑ گیا جسم کے اندر، تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایک گناہ کیا ہے، اور گناہ کی سزا میں اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک نبی بھی ہیں، تو نبی کے اوپر بھی تہمت۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی کہ یہ کبوتر بازی کرتے ہیں، اور پڑوسی میں ایک عورت کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی، اور وہ سب چیزیں حضرت داؤد کی طرف منسوب کی گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، حضرت موسیٰ کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی۔ اسی طرح سے حضرت مریم کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے ایک بڑھئی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ عیسیٰ بچے کی، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی کہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں۔ سارے نبیوں پر یہ تہمت لگائی گئی کہ جادوگر ہیں، یہ میجیشین ہیں، اور یہ میجک دکھاتے ہیں، تو معجزے کو لوگوں نے جادو کہا۔ اسی طرح سے جس طرح پیغمبر اسلام کے اوپر تہمت لگائی گئی، چوتھے امام کے اوپر شام میں تہمت لگائی گئی کہ یہ خارجی ہیں اور یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چھٹے امام علیہ السلام رونے لگے، امام کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی۔ اس طرح کہ ایک دن مالک کو گھر میں لے کر گئے اور کہا کہ مالک، لوگ جو میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کیا میں ایک برا آدمی ہوں؟ تو آپ نے دیکھا کہ تہمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ کے انبیاء بھی نہیں بچ سکے ہیں، جس سے ائمہ بھی نہیں بچ سکے ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے لیے ضرور، لیکن ایک چیز کی یہاں پر ہم پہلے بتا دیں کہ یہ ضرور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام سے یہ حدیث آپ فرماتے اتقوا من مواضع التہمہ، تہمت لگانے والے تہمت تو لگائیں گے، لیکن ہمیں بھی الرٹ رہنا ہے، اینڈ بی کیئرفل، کہ ایسی جگہ پر نہ جائیں کہ جہاں پر لگتا ہے کہ کوئی تہمت لگا دے گا۔ اگر آپ کسی شراب بیچنے والے کی دکان پر جا کے بیٹھے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی دیکھے گا وہ کہے گا کہ ہاں ضرور یہ بھی شراب پیتا ہوگا۔ نائٹ کلب کے پاس سے گزر رہے ہوں گے آپ اور وہاں پر آنا جانا ہوگا تو کوئی تہمت لگانے والا یہ تہمت ضرور لگائے گا کہ ضرور یہ بھی نائٹ کلب سے اس کا رشتہ ہے اور اس کا بھی وہاں آنا جانا ہے۔ کسی نامحرم خاتون کے ساتھ، بے پردہ کے ساتھ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ بات کریں گے تو پھر ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہاں یہ اس گناہ میں شریک ہے۔ اسی طرح چھٹے امام علیہ السلام سے حدیث آپ نے فرمایا کہ جو انسان کسی تہمت لگانے والی جگہ پر جائے گا اور اس پر تہمت لگ جائے تو پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، پھر وہ کسی اور کو مت کہے کہ اس نے تہمت لگا دی، اس نے تہمت لگا دی، نہیں، خود اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ ایسی جگہ پر گیا ہی کیوں۔ تو کبھی بھی ایسا کام کریں ہی نہیں کہ جس سے لگتا ہو کہ کوئی میرے اوپر تہمت لگا دے گا، تو اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچا لیں۔ اب دیکھیں احادیث میں تہمت کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی بے گناہ کے اوپر تہمت لگاتا ہے، کسی ایک شخص پر تہمت لگائی تو لوگ بھی وہی تہمت اس شخص کے اوپر لگائیں۔ یہ ہے اس کی سزا کہ جب دوسرے پر تہمت لگائی گئی تو یاد رکھیں کہ دوسرے پر اگر آپ نے بہتان تراشی کی ہے تو خود بھی اس گناہ میں، اس عمل میں مبتلا ہوں گے اور لوگ آپ کے اوپر بھی وہی الزام لگا دیں گے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ من بہتا مؤمنا او مؤمنتا او قال فیہ ما لیس فیہ اقامت اللہ تعالی یوم القیامہ علی تل من نار حتی یخرج مما قال فیہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن مرد یا عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا ایسی بات منسوب کرتا ہے جو اس نے کیے ہی نہیں، جو اس نے کہا ہی نہیں ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو آگ کے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ آگ کا ٹیلا ہوگا اور کہا جائے گا کہ پروف کرو،
پروف کرو، ثابت کرو، تم نے جو بات کہی تھی مومن کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہے، اب تم ثابت کرو. تو وہ ثابت کر نہیں پائے گا، لہذا حدیث سے ملتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ آگ کے ٹیلے پر رہے گا، کیونکہ وہ اپنی بات کا ثبوت نہیں رکھتا ہے، اس نے تہمت لگائی تھی. اسی طرح مولا علی علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے، فرماتے ہیں البہتان والبری اعظم من السماء، کسی بے گناہ کے اوپر تہمت لگانا آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے. جتنا بڑا آسمان ہے، آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی بے گناہ کے اوپر تہمت لگائی جائے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بے گناہ پر تہمت لگانا پہاڑ سے بھی زیادہ سنگین ہے. اتنا بھاری اور محکم پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کی نسبت اس کی طرف دے رہے ہو. اس طرح پھر پیغمبر اسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہردار پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، شوہردار بھی ہے، پاک دامن ہے، لیکن اس پر تہمت لگائے 100 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، 100 سال کی عبادت پانی میں چلی جاتی ہے. اسی طرح مولا علی سے ملتا ہے لا قحطا کل بہت، تہمت سے بڑی کوئی بے حیائی اور بے شرمی نہیں کہ جو انسان کسی پر تہمت لگا دے. اس کے بعد پھر مولا علی سے یہ حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بری جگہ آمد و رفت کرے گا اس پر تہمت لگائی جائے گی. جب بری جگہ آمد و رفت کریں گے، ایسی جگہ کہ جہاں پر تہمت لگنے کا امکان ہے، تو ایسی جگہ پر پھر آمد و رفت سے بھی پرہیز کریں. پھر ایسی جگہ پر آمد و رفت نہ کریں کہ جہاں پر لگتا ہے کہ میرے اوپر تہمت لگا دی جائے گی. اب اگر تہمت لگاتا ہے کوئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ 7ویں امام سے محمد بن فضیل نام ہے راوی کا اور صحابی کا، 7ویں امام کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مولا کچھ معتبر لوگوں نے، موثق لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے جو مجھے بری لگتی ہے، ایسی باتیں، بری باتیں میرے بارے میں کہی ہے، لیکن جب میں نے خود اس سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہی ہے، تو وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسی باتیں نہیں کی. تو اب میرا وظیفہ کیا ہے، میں کس کی بات سنوں؟ یہ بہت اہم ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ امام نے کیا ارشاد فرمایا. اس شخص نے کہا کہ معتبر لوگوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں اس نے بری باتیں کی ہیں، لیکن جب اس سے پوچھا تو انکار کر رہا، میں کیا کروں؟ امام نے ارشاد فرمایا مومن بھائی کے لیے اپنی کان اور اپنی آنکھ کو تکذیب کرو، یعنی جھٹلاؤ. اگر آنکھ کچھ کہہ رہی ہے کہ دیکھ رہی ہے جھٹلاؤ، کان کچھ کہہ رہا ہے جھٹلاؤ. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 50 عادل بھی آ کر گواہی دیں کہ فلاں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے، 50 عادل بھی گواہی دیں لیکن وہ خود انکار کر رہا ہے، تو اس کی بات کو مانو. 50 عادل کی بات ٹھکرا دو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس کے بالکل برخلاف ہے. اگر کوئی ایک آدمی آ کر کوئی بات کہہ دے کہ ہاں فلاں تو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا، ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح، بالکل سچ کہہ رہا ہو، تم تو سب سے بڑے میرے ہمدرد ہو. تو یہی منع ہے. 50 عادل بھی اگر گواہی دے دیں کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ خود انکار کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کہا، تو اس کی بات کو سنو، اس مومن کی بات کو سنو اور اس کی بات کو مانو. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں پھر امام نے کیا ارشاد، پھر 7ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مومن کو دیکھو کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تو یہ سوچو، یعنی جب بھی کوئی عمل برا اس کا دیکھو تو صحت پر حمل کرو، یعنی صحیح پر، صحیح گمان کرو. امام نے فرمایا شراب کی بدبو آ رہی ہے تو یہ سوچو کہ شاید اسے شراب پینے کے لیے مجبور کیا گیا ہوگا، ریوالور سر پر رکھ کر کہا ہو گیا کہ شراب پیو تو اس نے شراب پیا، ورنہ یہ شراب نہ پیتا. پہلا. پھر امام نے فرمایا کہ اگر دیکھو کہ شراب کی بدبو آ رہی ہے تو یہ سوچو شاید ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ اس کا علاج شراب پی کر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ علاج ہو ہی نہیں سکتا بیماری کا، اس لیے اس نے شراب پیا ہوگا. پھر امام نے فرمایا کہ یہ سوچو کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہوگا اور وہ سرکے کی بوتل اٹھا رہا ہوگا اور کہیں دھوکے سے اس نے شراب پی لیا ہوگا، لیکن جب شراب پیا ہوگا تو اس نے فوراً ایک ایک قطرہ نکال دیا ہوگا، جب اسے پتا چل گیا کہ شراب ہے تو اس نے تھوک دیا ہوگا. تو غلط چیز بھی اگر مومن کے لیے دیکھیں تو اس کو صحت کے اوپر حمل کریں اور صحیح سمجھیں. یہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ
لیکن اس کے برعکس ہے، بالکل الٹا ہے اس کے۔ جیسے ہی کوئی کچھ بولتا ہے ہم اس کے اوپر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ تو ہرگز ایسے لوگوں کے اوپر یقین نہ کریں۔ اگر ایک مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے ایسا عمل نہیں کیا ہے تو اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کے اوپر عمل کریں۔ اب اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے تو اس کا وہ کرے کیا، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید میں 2 مثالیں ہیں، اور پہلی مثال میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب قرآن پیش کیا لوگوں کے سامنے تو مشرکین اور کفار نے کہا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے ہے، آپ نے خود بنایا۔ پیغمبر اسلام کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن میری طرف سے تم سمجھ رہے ہو، پہلے تو نصیحت کی، سمجھایا کہ قرآن خدا کی طرف سے، لیکن نہیں مانے تو آپ نے کہا تم بھی عرب ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت والے ہو، تو ایسے ہی ایک سورہ لے آؤ، پورا قرآن نہیں، ایک سورہ کوثر جیسا کوئی سورہ لے آؤ۔ اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تم بھی ایک سورہ بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی ایسا سورہ نہیں بنا سکا۔ تو پہلی چیز پیغمبر اسلام نے یہاں پر یہ قرآن نے بتایا۔ اور دوسری چیز حضرت نوح کے لیے ملتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے دیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو نبی ہے نہیں، آپ کا پیغام جھوٹا ہے، آپ نبی نہیں ہیں، آپ کا جو دعوے نبوت ہے یہ جھوٹا ہے، آپ نبی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے حکم خدا آیا کہ انہیں سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ۔ حضرت نوح نے ان کو بتایا، ان کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ نوح ان سے کہہ دو کہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ۔ تو اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے، پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنا دفاع کرے، یعنی اپنا ڈیفنس کرے، سامنے والے کو بتائے کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے اور یہ بات میرے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان سامنے والے کو جس نے تہمت لگائی ہے اسے عذاب خدا سے ڈرائے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے، اللہ تمہارے اوپر غضبناک ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو تیسرا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو کہتے رہو، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، اور میں تم کو اپنا جواب دینا ہوگا، مجھے اپنا جواب دینا ہوگا۔ اور اس طرح سے آدمی اپنے اس گناہ عظیم سے جس نے کیا ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، اور یہ ہمارا وظیفہ شرعی ہے تہمت کے سلسلے میں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس مہلک مرض سے اور اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب تیرے گناہ گار بندے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما۔ تمام مؤمنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی